السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما، یا اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترازی کلید کرم کشا، یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر، دست منے زاروں نا تواگیر نا تواگیر۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر مکھیاں درود پڑھتی ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر مکھیاں درود پڑھتی ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر پتھر درود پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں فاروق اعظم کی عدالت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں عثمان غنی کی سخاوت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں مولا علی کی شجاعت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا ہے، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں ماں جیسی دولت ہمیں ملی ہے، ان کے صدقے میں اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں باپ جیسا المون نگینہ بنا ہے، عبداللہ کے لال، آمنہ کے پیارے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر لو لگا کر دل و جان سے درود پاک پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے سورہ بقرہ کی چھوٹی سی آیت پڑھی، وبالوالدین احسانا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے بے شک اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ شاعر فرماتے ہیں روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں۔ حضرات، آج کا معاشرہ یہ ہے کہ اگر والدین بچوں سے کچھ کہہ دیں کہ بیٹا فلاں جگہ نہیں جانا ہے تو بیٹا اپنی مجوری کر کے وہ اس جگہ چلا جاتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ کچھ ہمارے نوجوان، کچھ شادی سے پہلے کچھ شادی کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اماں ابا کا بستر بھی اس جگہ کرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ مچھر لگتے ہیں، اپنا آپ تو پنکھے AC میں لیٹا ہے اور والدین کو ایک چھپڑے میں لٹال دیا جہاں سب سے زیادہ مچھر کاٹیں۔ تو نے تو خون پی لیا ہے، اب سوچتا ہے کچھ ہم نے پی لیا ہے، کچھ مچھروں کو پلوا دیجیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، ہر کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہیں اس طرح کے لڑکے۔ لیکن وہ راتیں یاد کرو پیارے مسلمانوں، جس ماں نے ہمیں اپنے سینے پر لٹال کر، خود گیلے میں سو گئی، ہمیں سینے پر لٹال دیا، سینے پر سلا دیا، جس باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، آج ہم نے اس باپ کا بھی مرتبہ بھلا دیا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں والدین کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل ذہن میں رکھیے، اللہ کا فرمان ہے بے شک اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو بھلائی کرنے کا کیا ہے؟ اپنی والدین کو اچھے سے سلوک کرو، اچھے سا پہناؤ، اچھے سا کھلاؤ، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کر لو۔ تو نے ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے تو نے ماں کو نہ سمجھا کہ سردیوں کی راتوں میں تیری ماں تیرے لیے کتنی
شفقت کرتی تھی, کتنی پریشانیاں اٹھاتی تھی. اگر تو دکھ کرتا تھا تو کام چھوڑ کر تجھے لیتی تھی. اللہ اکبر. تم نے باپ کے مرتبے کو تم نے بھلا دیا. ارے ماں کا مرتبہ تو یہ ہے. ارے ماں کیا ہوتی ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اگر گھر میں تو نکل جاتا ہے رات کو تو تیرا ٹائم آنے کا جو ٹائم ہے کبھی 1 بجے آ رہا ہے, کبھی 12 بجے آ رہا ہے, کبھی 11 بجے آ رہا ہے. لیکن ماں کی ممتا تو دیکھو, ماں اپنی آنکھوں کو کھول کر جاگتی ہے, یعنی کہ وہ تیرے لیے بالکل ٹک ٹکے باندھ کر دیکھتی رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جگر کا ٹکڑا آئے گا. ہوتا کیا ہے, گھر میں باپ بھی موجود ہے, تیری بہن بھی موجود ہے, تیرا بھائی بھی موجود ہے, تیری دادی بھی موجود ہے, تیری دادا بھی موجود ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, تیرے دادا بھی سو جاتے ہیں, تیری دادی بھی سو جاتی ہیں, تیرا بڑا بھائی بھی سو جاتا ہے, تیری بھابھی بھی سو جاتی ہیں, تیری بہن بھی سو جاتی ہے, تیرے بھانجے بھی سو جاتے ہیں, تیرے بھتیجے بھی سو جاتے ہیں, تیرا باپ بھی سو جاتا ہے. لیکن قربان جاؤ اپنی ماں پر, تیری ماں ٹک ٹکے باندھ کر اپنی آنکھوں کو زبردستی جاگ کر کے, اپنی آنکھوں کو کھول کر کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جگر کا ٹکڑا رات میں آئے گا, بھوکا بھی ہو سکتا ہے, پیاسا بھی ہو سکتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ لگ جائے. اگر میں لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی تو میرا بیٹا بھوکا سوئے گا. تمہاری تمناؤں میں, تمہاری فکر میں ماں نہ خود کھاتی ہے نہ سوتی ہے. قربان جاؤ اپنی ماں پر. تم نے اپنی ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کی دعاؤں کے ساتھ نکلا کرو. اگر پردیس جا رہے ہو تو ان کی دعاؤں کے ساتھ جایا کرو, ان سے دعائیں کرائے کرو. تم نے باپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ باپ جب گھر میں گھستا ہے وہ تھکا ہارا ہوتا ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے. لیکن تم نے آج اپنے باپ کا مرتبے کو بھلا دیا ہے. کہتے ہو بڑے شوق سے, ارے تمہیں پتا ہی کیا ہے, دنیا اس ماڈل پر ہے, دنیا اس فنکشن پر ہے. ارے فنکشن کو نہ جان, جس نے تجھے 20-30 سال پال لیا انہیں تو تجربہ بتا رہا ہے. تجھ سے زیادہ تجربہ تیرے والدین کو ہے. تو نے اپنے باپ کو نہ سمجھا. اگر تیرا باپ گھر میں جب قدم رکھتا ہے تو جب جیسے تھکا ہارا ہوتا ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, پسینہ بھی آتا ہے. لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے, جیسے ہی وہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہے تو گود میں لے لیتا ہے. اور گود میں لینے کے بعد کبھی تجھے بوسہ دیتا ہے, کبھی جگر کا ٹکڑا کہتا ہے, کبھی لال کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. اس کی بھوک بھی تجھے دیکھ کر مٹ جاتی ہے, اس کی پیاس بھی تجھے دیکھ کر مٹ جاتی ہے. او باپ کو برا کہنے والو, کان کھول کر سنو. اگر تمہیں چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ کا سمان کریں گے تو کب سمجھ لو, اگر تم نے باپ کا کہنا مان لیا, باپ کی عظمت کو جان لیا, باپ کی شان کو جان لیا, تو یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے. ہوتا کیا ہے, جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا ہے, اب باپ کو لینے کے لیے کچھ رشتہ دار یا کچھ محلے کے لوگ آتے ہیں, اس کو غسل دینے کے لیے پٹلے پہ رکھا جاتا ہے. لیکن یہی بیٹے دور کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں, جس باپ نے تمہیں کلیجے سے چپکٹا کر رکھا ہو, جس باپ نے تمہیں کلیجے سے لگا کر رکھا ہو, آج تم اس باپ کو ہاتھ لگانے تیار نہیں ہو. کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے باپ کو چھو لیں, پتہ نہ کیا ہو جائے گا. ارے قربان جاؤ, یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, تو نے غسل دینے کے لیے اپنے باپ کو ہاتھ نہ لگایا. اب باری آتی ہے قبر میں رکھنے کی, جب باری آتی ہے آنے کے بعد بیٹے دور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور قبر کے اندر کوئی رکھتا ہے تو کوئی گوئے رکھتا ہے, یا تو کوئی رشتہ دار ہوتا ہے, کوئی محلے دار ہوتا ہے. تم نے باپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج تو ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے. وہ بارشوں کی راتیں یاد کر, اندھیری راتیں یاد کر, جب بارش پڑتی تھی اور جب بجلی تڑپتی تھی تو تیرا باپ تجھے کلیجے سے لگا لیا کرتا تھا. آج تو نے اپنے باپ کے مرتبے کو بھلا دیا. مجھے بتا تو صحیح, تو کیسے احسان ان کا ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر چاہتے ہو بھلائیاں, چاہتے ہو کہ ہمیں بلندیاں حاصل ہو جائیں, ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے, تو اپنے ماں کے دامن کو پکڑ لو, اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ لو اور ان سے کہو, اے ماں باپ, اے ابا, اے اماں, تم ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. قسم خدا کی, جب وہ والدین تمہارے لیے, تمہاری دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے, ان کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا اللہ تعالیٰ بعد میں جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہارے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت پہلے فرما دے گا. کہنا مانو, ان کا کہنا مانو. اس لیے پیارے مسلمانوں, اگر کچھ عطا ہوتا ہے تو والدین کی سہارا ہوتا ہے, والدین کی دعا کا سہارا ہوتا ہے. چاہتے ہو کہ ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, تو ان کو راضی کر لو. یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے, اور تمہاری خدمت سے اگر یہ مسکرا گئے تو ادھر تمہارے والدین مسکرائیں گے, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.